الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه من هم خابوا وخسروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم خابوا وخسروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام سامعین، کچھ باتیں ایسی ہیں بظاہر چھوٹی معمولی ہے ہمارے لیے، لیکن حقیقت میں شریعت کی نگاہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بہت بڑی اور ان کے اثرات بڑے شدید ہیں اثرات. لیکن ہم لوگ یا سستی کی وجہ سے یا بے خبری کی وجہ سے، نا آشنائی کی وجہ سے، یا اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. آؤ انہی کاموں میں سے 3 کاموں کا ذکر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حدیث مبارک میں کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس حدیث مبارک کو امام مسلم نے روایت کی. ابو ذر الغفاری سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کو آئیں گے، 3 گروہ آئیں گے، 3 کیٹیگریز ہوں گی، 3 قسم ہوں گی، یا 3 قسم کے اشخاص. فرمایا اے میرے پیارے ساتھی ابو ذر، وہ 3 آئیں گے، لیکن عرش والا رب مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ ان پر اس دن بڑا ناراض ہو، اور ناراضگی کیسی ہوگی؟ لا یکلمہم اللہ، اس دن ارحم الراحمین ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے، بات ہی نہیں کرنی. جاؤ تو معاملہ کیسے آگے چلے؟ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، میں بھی اور آپ بھی، مجرم جائے جج کے سامنے، عدالت لگی، بد سے بد مجرم ہو، برے سے برا، جج اس سے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں جی کرتا ہے کہ نہیں؟ اس سے سوال پوچھتا ہے، رپورٹر ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، لیکن جج جو ہے وہ زیادہ رحم دل ہے یا اللہ زیادہ رحم دل ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں. اور جج بات کر لے اس مجرم سے، جرنلسٹ آئے ہوں وہ بات کریں اس سے، فوٹوگرافر آئے ہوں وہ اس کی فوٹوگرافی کرے وہاں پہ، یہ سارے کر لیں اور ساتھ ناپسند بھی کریں. رب جس سے بات ہی نہ کرے، غضب کتنا شدید ہو. اگلی بات سنو، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ نے دیکھنا بھی، اللہ نے، بولو کیا ہے؟ کیوں جی اللہ نے، بولتے نہیں اللہ کے بندو، اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں دیکھنا، میری اور آپ کی مرضی تو نہیں چلنی، اللہ نے دیکھنا نہیں ہے. اور جب اللہ ارحم الراحمین نہ دیکھے تو کیا کرے گا؟ کو مجبور کرے گا کہ دیکھ تو لو ایک بار، تو سفارش زور لگے گا وہاں. اللہ نے دیکھنا نہیں ہے، اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، یہ زبان رحمت للعالمین سے نکلے ہوئے الفاظ.
اور حکم کس کا ہے؟ ارحم الراحمین کا۔ اب آپ میں سب سے پہلے اور آپ سمجھ جائیں کہ جس گناہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جتنے ناراض ہوئے وہ گناہ ہوگا کیسا؟ اللہ رب العالمین نے دیکھنا بھی نہیں۔ اچھا جی آگے، ولا یزکیہم، پھر اللہ نے انہیں گناہوں سے صاف بھی نہیں کرنا، ان کو ایسے ہی رہنے دو گندا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو کسی کو جہنم میں پھینکو۔ کیا حال ہے؟ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سنا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا، کیا کریں گے یہ؟ اللہ کے رسول کون ہے؟ اور اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، اور اگر ہم میں وہ غلطی ہے تو دور کر دے اور سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے۔ فرمایا میرے ابو ذر، پہلی قسم، پہلا شخص، پہلی کیٹیگری وہ ہے المسبل، جو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ المسبل، ایک لفظ یاد کرنا، یہ ہمارے شیخ عربی بھی بیٹھے، کسی اور سے بھی جا کر پوچھو اس کا معنی کیا ہے، یا میں نے اپنی طرف سے ترجمہ کو بدل دیا۔ المسبل، جو اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ممکن ہے ابھی ہم میں یہ ناگوار گزرے، اتنی سخت بات پسند نہیں آئی، لیکن ذرا اکیلے بیٹھ کے ٹھنڈے دل دماغ سے سوچو، عورت اٹھائے تو وہ فیشن ہے کہ نہیں؟ فیشن ہے۔ کیوں جی؟ ایف سیریز میں جاتے ہو، پھرتے ہو مارکیٹس میں، وہاں پھرتی ہیں کہ نہیں ایسی اللہ کی بندیاں؟ وہ اٹھائے تو فیشن، اور جتنا اوپر جائے اتنی ماڈرن، جتنا اوپر جائے اتنی سویلائزڈ، جتنا اوپر جائے اتنا موجودہ دور کو سمجھنے والی ہے کہ نہیں؟ ایسی بات بولتے نہیں ہم، اندر سے ہمیں سب کو پتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے دلوں کو ایسا ٹیڑھا نہ کرے، ان عورتوں کو لوگ پسند بھی بڑا کرتے، اس کے مقابلے میں کو برقعے والی آئے، جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو، نیک ہو، عالمہ ہو، لیکن اپنا آپ چھپانے والی ہو، کہتے ہیں یہ دیسی پینڈو کہاں سے آگے سے پیچھے کرو، اس کو لاؤ جس کے کپڑے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، زمانے کے مطابق۔ دیکھو شیطان نے عقل کتنی ماری، اور رونا یہ ہے ہم سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم ہائپر بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے کہ مولوی حضرات باتیں بڑی گرم کرتے ہیں، سخت باتیں کرتے ہیں، انہوں نے رہنے نہیں دینا۔ عورت اوپر کرے تو وہ قابل تعریف، مرد اوپر کرے تو وہ ان کپڑوں کے ساتھ آفس نہیں جا سکتا، اپنی بزنس میٹنگ میں بیٹھ نہیں سکتا، اگر اس کے کوئی ڈائریکٹرز ان کی میٹنگ ہے، انسٹیٹیوشن اس کی کوئی سیریمنی ہے، ان کپڑوں میں جائے گا تو اگلے کہیں گے دیکھ مسیت والا آدمی کہاں آ گیا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات۔ وہ بولو اللہ کے بندو، میں دیواروں سے تو نہیں بات کر رہا، بندے ہی میرے سامنے بیٹھے جواب نہیں دیتے، جواب دو، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، یہ نہیں میں آسمان سے اترا، ہم سب نے مل کے اصلاح کرنی ہے۔ اور پھر بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ کرنے میں ہم شرم محسوس نہ کریں، ایک شرم ہمیں مار گئی، ہم شرم محسوس کریں یہ وحی ہے۔ اگر ہم وحی پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ اگر وحی پہ عمل کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وحی ہے، وحی۔ اور کائنات کا سب سے بہترین انسان، کائنات کی سب سے بہترین مخلوق، ان کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے تھے نیچے ہوتے تھے، صلی اللہ سب کا صلی اللہ۔ تو ہم ان جیسا بننا پسند کریں یا اب میں کیا نام دوں، ان جیسا بننا ہم پسند کریں، اسپیشل کھینچ کر نیچے کرتے ہیں، پتلون ہو، شلوار ہو، دھوتی، اس کو زور لگا کر نیچے کرتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھ لی، اب باہر جا رہے ہیں، کوئی دیکھ کے کہے نا مولوی صاحب آ گئے، اور روٹی ہمیں یہ دنیا والے دیتے ہیں، ہائے شیخ
یعطوننا الرزق واللہ لو کان فی وسعہم لأخذوا ما فی جیوبنا، اگر ان کے بس میں ہو ہماری جیبوں میں جو ہے یہ بھی لے جائیں جن کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے۔ تو میرے بھائیو عزیزو، اپنے اس کنسیپٹ کو، اپنی اس مینٹیلٹی کو ٹھیک کریں، اور جہاں بیٹھیں بغیر جھجک کے پیار سے محبت سے بتاؤ، اسے عام کرو۔ ہم شرماتے ہیں اس بات سے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اگر یہی فیشن آ جائے یورپ امریکہ سے کہ اب پینٹ اوپر رکھنی ہے تو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے پاس یونیورسٹی میں لڑکے پڑھتے ہیں دوسرے ممالک کے، فارینرز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک چائنی لڑکا تھا، بڑا اپ ٹو ڈیٹ فیشنیبل لڑکا، تو وہ ہر روز کپڑے بدل کے آتا تھا۔ ایک دن اس نے نیچے ویسٹ کوٹ، اوپر کوٹ، پھر ٹائی، پھر بہترین شرٹ، اس کے بعد اس نے جو پینٹ پہنی تھی وہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ پینٹ ہے، ٹراؤزر ہے، شارٹس ہے، نکر ہے، اس کو کیا بولتے ہو؟ یہ کس کھاتے میں آتی ہے؟ ٹھیک کیا گھٹنوں سے نیچے ٹخنوں سے اوپر درمیان میں پھنسی ہوئی، اور وہ بڑی شان سے پہن کے آیا، بڑا اس کا فارمل ڈریس، کلاس میں آیا۔ تو میں نے کہا یہ پہن کے شادی میں میٹنگ میں جاؤ گے؟ کہتا ہے کیوں نہیں جائیں گے، آبویسلی جاؤں گا۔ تو مجھے خیال آیا کہ جب دنیا والوں کی نگاہ میں یہ قابل قبول ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے کرنا پڑے تو ہمیں گوارا ہے کہ نہیں؟ رونے کی بات تو یہ ہے، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور جب ہم بدلیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ بدل جائے گا، پھر اس کی رحمتیں پھر ہم سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ دوسرا گناہ، دوسری بات، والمنان، المنان کہتے ہیں اس کو جو احسان جتلانے والا ہو، کسی کے ساتھ نیکی کی، اب یہ ہے جب تک وہ نظر آتا رہا اس کو دیکھتے ہی بس اس کو سمجھانا شروع کر دیا، یاد کر میں وہی ہوں، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا، اس کو پتہ چلے نا جہاں احسان والے نے آنا ہے، وہ کہتا میں نے جانا ہی نہیں ہے یار، نیکی تو اس نے کر لی ہے، اب میری جان نہیں چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات اللہ کے بندوں بولو، ہم جہاں جاتے ہیں اور تیرے ساتھ یہ کیا، تجھے یہ دیا، تیرے ساتھ یاد نہیں ہے؟ تیرے گھر بچہ پیدا ہوا تو میری بیوی یہ لے کر آئی، تیری بیٹی کی بیٹے کی شادی ہوئی ہم نے یہ کچھ دیا، تجھے توفیق ہی نہیں ہوئی، آج سے تیرے ساتھ میں نے بولنا ہی نہیں، جا۔ ہمارا اللہ معاف کرے معاشرہ، پڑھے لکھے جاہل، امیر غریب سارے اسی پہ چلتے، چاہے ارب پتی ہے اس کی عادتیں بھی یہی ہیں، جھونپڑی میں رہنے والا اس کا گزارا بھی ایسا ہی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ اسی وجہ سے ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ بیٹی، بیوی، بھائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بڑی وجہ یہی ہے، احسان کر دی اب اس کی شامت آ گئی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ بندہ مجھے اتنا ناپسند ہے جو احسان کرے اس کے بعد جتلائے، میں نے نہ اس کی طرف دیکھنا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ اسے پاک کرنا ہے، بلکہ اسے جہنم میں گرا دینا ہے۔ اس لیے مجھے آپ کو اللہ رب العالمین کو چھوٹی موٹی نیکی اسے کرنے کی توفیق دے دیں، کرنے کے بعد بھول جائیں اسے، انشاءاللہ اجر دینے کے لیے وہ کافی ٹھیک کافی ہے کہ نہیں؟ 10,000 کسی کو دے دیا ہے، ابھی اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھ سے لاکھ لے لے میری جان چھوڑ، تو 10,000 کے بدلے وہ 10 کروڑ نہیں دے سکتا۔ اس لیے زبان کو بند رکھیں، جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ چاہے برائی کرے، لیکن اگر اللہ کے لیے کی ہے صبر۔ تیسرا گناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا بدبخت وہ ہے جو اپنا سودا بیچتا ہے تو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اور گندا سودا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سودا اس مارکیٹ میں تو آپ کو نہیں ملے گا، پتہ نہیں کہیں اور سے ملے گا، اور آپ کو جو قیمت دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی قسم کھاتا ہے، کہتا ہے مجھے بھی اتنے کا نہیں پڑا، آپ کو گھاٹے میں دے رہا ہوں۔ وہ بیچارہ گاہک کہتا ہے لو جی میری تو بارے نیارے ہو گئے،
اور جب وہ چیز لے کر گھر جاتا ہے کھولتا ہے سب سے پہلے بد دعا اسی کے لیے کرتا ہے. ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, اور اللہ نہ کرے ہم ایسا کرنے والوں میں شامل ہیں. اور ایسا کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ میں بزنس سینس بہت زیادہ ہے, مجھے لوگوں کو ٹیکل کرنا ہے. اس کی بزنس سینس اس کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دے گی, برباد کر دے گی, روتا رہے گا. اس پیسے میں برکت ہوگی, پونجی ہوگی اس پیسے میں برکت, پتہ نہیں اس پیسے سے کیا کیا بیماریاں ہوں اور کیسی کیسی اولاد خراب نکل. تو تیسرا شخص جو جھوٹی قسم اٹھائے اور پھر اپنا سودا بیچے. اور میرے بھائیوں ایسا کرنے والا حقیقت میں اس کا اپنے رب پر ایمان بڑا کمزور ہے. رازق کون ہے بولو؟ تو وہ جھوٹی قسم کے بغیر دے سکتا کہ نہیں دیتا؟ دیتا کہ نہیں دیتا؟ یہ حشرات الارض, چونٹیاں, یہ کیڑے, یہ پرندے, یہ کتنی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. آئیے سمجھ کے نہیں, ان کی کتنی دکانیں ہیں, کتنے گاہکوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. تو اللہ دیتا کہ نہیں؟ تغدو خماصا وتروح بطانا. پیغمبر فرماتے ہیں صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو میرا رب رازق ان کے پیٹ بھر کے انہیں واپس بھیجتا ہے. تو یہ 3 گناہ ہے میرے بھائیو. دعا کرو اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو غلطیاں پہلے کر چکے ہیں اللہ انہیں معاف